أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یقیناً کامیاب ہو گئے مومن وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں اور وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ کرنے والے ہیں اور وہی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ قرآن میں آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 18 کا آغاز کریں گے اور اس پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورۃ المومنون، سورۃ النور اور سورہ فرقان۔ پارے کا آغاز سورۃ مومنون سے ہوتا ہے۔ سورۃ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اس گروہ کا ذکر کیا ہے جو جنت کے سب سے بلند مقام فردوس کا وارث بننے والا ہے۔ کامیاب مومنوں کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مومن کامیاب ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں اللہ کے خوف اور خشیت کو اختیار کیا، جنہوں نے لغویات سے اجتناب کیا، جو زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، جو امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی پاک دامنی کا تحفظ کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور لونڈیوں کے کسی کی خلوت میں نہیں جاتے۔ جو صاحب ایمان ایسا کرے گا وہ فردوس بری کا وارث بن جائے گا۔ اس کے بعد قوم نوح کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا گیا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، تم پرہیزگاری اختیار کیوں نہیں کرتے؟ تو جواباً قوم کے کافر سرداروں نے کہا، یہ تو تمہاری طرح کا انسان ہے اور تم پر فوقیت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، ہم نے تو ایسی بات اپنے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ ان ظالم کافروں نے جناب نوح علیہ السلام سے اپنی قوم کو بدظن کرنے کے لیے کہا کہ اس آدمی کو جنون ہو گیا ہے، بس آپ لوگ اس کے دنیا سے جانے کا انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب، چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے اس لیے تو میری نصرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے فرما دیا کہ آپ ہماری نگرانی اور وحی کے مطابق کشتی بنائیے، بس جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو آپ اس کشتی پر ہر جانور کا ایک جوڑا اور اپنے اہل کو سوار کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام کو یہ بھی کہا کہ آپ مجھ سے ظالموں کے حق میں کوئی سفارش نہ کیجیے، اس لیے کہ وہ پانی میں غرق ہونے والے ہیں۔ پس جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ہے، اور آپ دعا مانگیے کہ اے میرے پروردگار، تو مجھے کسی برکت والی جگہ پر اتار اور تو سب سے بہتر منزل عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ میں کئی نشانیاں ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مومنون میں قوم سمود کا ذکر کیا گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی قوم سمود تھی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہ قوم عاد جبکہ بعض کے نزدیک یہ قوم سمود ہے۔ جب قوم سے متعلقہ آیات پر غور کیا جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے مراد قوم سمود ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے چیخ کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کے دیگر مقامات کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ چیخ کا عذاب قوم سمود پر ہی آیا تھا۔ قوم سمود کے رسول نے اپنی قوم کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، تو ان کی قوم کے ان کافروں نے جن کو آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں تھا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عیش و عشرت سے دے رکھی تھی، اور کہا کہ یہ تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، تم کھاتے اور پیتے ہو وہی یہ کھاتے اور پیتے ہیں، اگر تم نے اپنے ہی جیسے کسی انسان کی بات مان لی تو یقیناً تم نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کے مر کر جی اٹھنے کے سچے وعدے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم سے اس بات کا وعدہ کیا جاتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو اپنی قبروں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے؟ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اس کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ ہماری دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے،
ہم میں سے کچھ لوگ مرتے ہیں اور کچھ پیدا ہوتے ہیں اور یہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ شخص اللہ کے خلاف محض جھوٹ بول رہا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس پر اللہ کے رسول نے کہا، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب چونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے ان کے خلاف تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ ہی دیر میں یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہوں گے۔ پس وعدہ برحق کے مطابق ان کو ایک چیخ نے آ پکڑا، پھر ہم نے ان کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا اور ظالموں سے دنیا پاک ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب کافروں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو وہ چیخ پڑیں گے۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا، آج چیخ و پکار مت کرو، بے شک ہمارے مقابلے میں کسی طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ہماری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تو تم ایڑیوں کے بل بھاگ پڑتے تھے، تکبر کرتے اور اپنی رات کی محفلوں میں اس قرآن کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی غفلت اور سرکشی کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا انہوں نے قرآن کریم پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے آبا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہلے سے نہیں پہچانا جو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو واضح فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سابقہ زندگی ان کے سامنے ہے، اس لیے ان کو صادق اور امین رسول کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور صرف اس وجہ سے قرآن کو رد نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے آبا و اجداد کے عقائد سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ ان کو حق پر مبنی دعوت پر غور کرنا چاہیے اور اللہ کی اس وحی کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن ان کا حال یہ تھا کہ یہ جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کی تہمت لگاتے، حالانکہ وہ اس حقیقت سے واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صاحب عقل و دانش شخص مکہ میں موجود نہیں۔ در حقیقت وہ یہ چاہتے تھے کہ حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے، حالانکہ اگر وحی کو ان کی خواہشات کے تابع کر دیا جائے تو آسمان و زمین میں موجود ہر چیز فساد کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کتاب اللہ کو ان کی نصیحت کے لیے اتارا اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ نصیحت سے منہ پھیرنے والے بنے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بنی نوع انسان کو یہ بھی بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین کے سلسلے میں کسی اجر کے طلبگار نہیں تھے، کیونکہ ان کا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ تھا جو بہترین اجر اور رزق عطا فرمانے والا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے ان کو بغیر وجہ کے پیدا کر دیا ہے اور انہوں نے ہمارے پاس پلٹ کر نہیں آنا، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش ہوں گے اور ان کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا۔ اور اس سورہ مومنون کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے اس کے پاس ایسا کرنے کی کوئی دلیل نہیں، اور اس کا حساب پروردگار کے پاس ہے، اور اس نے کبھی کافروں کو کامیاب نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر کی تلقین بھی کی ہے کہ وہ دعا مانگیں کہ اے میرے پروردگار مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہم اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، آمین۔ سورہ مومنون کے بعد سورہ نور کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فحاشی کی روک تھام کے لیے زنا کی سزا کو مقرر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حد کو عبور کرے اس کے بارے میں کسی کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ نور میں زانی اور زانیہ کے لیے جو سزا مقرر کی گئی وہ غیر شادی شدہ زانی کی حد ہے، جبکہ اگر اس گناہ کا ارتکاب شادی شدہ مرد یا عورت کرے تو حدیث پاک میں ایسے مجرم کے لیے سنگسار کی حد کو مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت میں پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی مذمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں اور پھر 4 گواہوں کو پورا نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگنے چاہیے، اور مستقبل میں ان کی کوئی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے، اور ان کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لیان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بد کرداری کے ایک غیر معمولی وقوع کا ذکر کیا ہے کہ جب مرد اپنی بیوی کو برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے دیکھے تو اس صورت میں مرد کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی
کہ وہ 4 گواہوں کو لے کر آئے، تو ایسی صورت میں وہ 4 گواہوں کی جگہ 4 قسمیں کھا کر اپنی بیوی پر برائی کا الزام لگا سکتا ہے، اور 5ویں قسم اس کو یہ کھانی ہوگی کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہو۔ ایسی صورت میں بیوی کو صفائی کا پورا موقع دیا جائے کہ وہ اپنی صفائی کے لیے بھی 4 قسمیں کھائے کہ اس پر جھوٹی تہمت لگائی جا رہی ہے، اور 5ویں دفعہ یہ قسم اٹھائے کہ اللہ کا اس پر غضب ہو اگر اس کے شوہر کا الزام سچا ہو۔ اگر بیوی اپنے دفاع کے لیے قسم نہیں اٹھاتی تو اس پر شرعی حد کو قائم کیا جائے گا۔ اگر بیوی قسم اٹھا لیتی ہے تو شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی۔ اس قانون کو لیان کا قانون کہا جاتا ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ افق کی حقیقت کو بیان کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیات حجاب کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہمراہی میں غزوہ بنو مستلق کے لیے روانہ ہوئے۔ واپسی پر مدینہ منورہ کے قریب پڑاؤ ڈالا گیا اور فجر کے وقت قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئیں تو وہاں ان کے گلے سے ہار گر گیا۔ جب ان کو ہار کے گرنے کا احساس ہوا تو انہوں نے ہار کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ہار کی تلاش کے دوران میں کچھ وقت صرف ہونے کی وجہ سے قافلہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بغیر ہی روانہ ہو گیا۔ قافلے کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ آپ قافلہ میں موجود نہیں ہیں۔ جب آپ واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا اور آپ اپنی چادر اوڑھ کر وہیں بیٹھ گئیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جب اہل قافلہ آپ کو اپنے ہمراہ نہیں پائیں گے تو واپس پلٹ آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے کسی ساتھی کو قافلے کی روانگی کے بعد گمشدہ سامان کی بازیابی کے لیے مقرر فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو مستلق کے موقع پر یہ ذمہ داری حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تھی۔ صبح کے وقت جب جناب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب تنہا پایا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنا اونٹ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے بٹھا دیا۔ حضرت عائشہ اس پر سوار ہو گئیں اور صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو ہانکتے ہوئے چل پڑے۔ جب حضرت عائشہ قافلے کے پاس پہنچی تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے موقع سے فائدہ اٹھا کر حضرت عائشہ صدیقہ کی کردار کشی کرنا شروع کر دی اور اس بات کو پوری شدت سے ہوا دی۔ مدینہ آنے کے بعد یہ خبر ہر طرف پھیل گئی اور چند اہل ایمان بھی اس جھوٹے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے۔ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خانوادہ اور خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی سماجی زندگی بے حد متاثر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی برات کا اظہار فرما دیا اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ازواج مطہرات کی حرمت اور ناموس کے بارے میں باخبر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بھی سمجھایا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی کسی کی کردار کشی کرے تو سننے والے کو فوراً سے پہلے کردار کشی کو بہتان سے تعبیر کرنا چاہیے، اور اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر کسی واقعہ پر 4 گواہ موجود نہ ہوں تو الزام تراشی کرنے والا اللہ کی نظروں میں جھوٹا ہے۔ معاشرے میں برائی کی روک تھام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مومن مردوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کے ساتھ ساتھ پردہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور محرم رشتہ داروں کے علاوہ تمام لوگوں سے اپنی زینتیں چھپانے کا حکم دیا۔ مزید اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد کی شادی کرنے کا حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فقیر ہو تو نکاح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دے گا۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کا بھی ذکر کیا ہے کہ جن عورتوں کو جبراً کہبہ گری کے لیے مجبور کیا جاتا ہے جبکہ وہ خود پاک دامنی کی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کو جسم فروشی کا گناہ نہیں ہوگا۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کی 2 لونڈیاں تھیں، ایک کا نام مسیکہ جبکہ دوسری کا نام امیمہ تھا۔ دونوں مسلمان ہو گئی تھیں۔ عبداللہ بن ابی ان سے جسم فروشی کا دھندا کرواتا تھا۔
دونوں پاک دامن عورتیں اس بات پر بڑا کوڑتی تھیں۔ انہوں نے اس معاملہ کا شکوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ مجبوری کی حالت میں کیے گئے گناہ پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو روشن فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے پہ گامزن فرما دیتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کا بھی ذکر کیا ہے جو تجارت اور سودا گری میں مشغول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کا ذکر کیا ہے کہ کافروں کے اعمال سراب کی مانند ہوتے ہیں کہ پیاسا دور سے سراب کو پانی خیال کرتا ہے، مگر قریب جاتا ہے تو وہاں پر کچھ بھی موجود نہیں ہوتا۔ اسی طرح کافروں کو تو اپنے اعمال خوشنما معلوم ہوتے ہیں، مگر قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان رکھنے والے مومنوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اللہ اور رسول کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور صحیح کامیابی انہی صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ اور سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خلافت عطا فرمائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ اہل ایمان کو خلافت ارضی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات مبارکہ میں پورا فرما دیا، اور سرزمین حجاز پر آپ کی حکومت کو قائم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی خلافت سے بہرہ فرمایا، اور خلفائے راشدین کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ ایمان کی کمی اور بد عملی کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حاکم سے محکوم اور غالب سے مغلوب کر دیا۔ آج بھی اگر مسلمان کھوئی ہوئی حیثیت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو از سر نو ایمان اور عمل صالح کے مدارج کو طے کرنا پڑے گا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کے 3 اوقات کا بھی ذکر کیا کہ ان اوقات ممنوعہ میں کسی کے گھر جانا درست نہیں۔ ایک وقت عشاء کے بعد، دوسرا فجر سے پہلے، اور تیسرا ظہر کے بعد۔ ان اوقات میں کسی کے گھر جانا درست عمل نہیں ہے۔ ان 3 اوقات کے علاوہ انسان کسی بھی وقت کسی کے گھر اجازت لے کر ملاقات کے لیے جا سکتا ہے۔ اور سورہ نور کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں فتنے کا شکار نہ بن جائیں اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے۔ سورہ نور کے بعد سورۃ الفرقان شروع ہوتی ہے، اور سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی، شرک اور توحید، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو فرقان کہہ کر پکارا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کی تقدیر کو بھی ساتھ ہی لکھ دیا ہے۔ تمام مخلوق تقدیر الہی کی پابند ہے اور تقدیر الہی سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ پرندہ فضائے بسیط میں اڑ سکتا ہے مگر سمندر میں تیر نہیں سکتا۔ مچھلی سمندر میں تیر سکتی ہے مگر فضا میں اڑ نہیں سکتی۔ ان تمام جانداروں کی محدود سرگرمیوں کی وجہ اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اور اللہ کی تقدیر سے کوئی بھی جاندار انکار نہیں کر سکتا۔ انسان بھی اللہ کی تقدیر کا پابند ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے افعال میں آزاد نہیں۔ انسان اپنے افعال کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت اور صلاحیتوں کے مطابق استعمال کر سکتا ہے۔ ہدایت اور گمراہی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا اس کے اپنے بس اور اختیار میں ہے، اور اسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پارے اور قرآن مجید کے تمام مضامین کو سمجھنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔